بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفت اقسام میں ہمارا آج کا لیکچر چھٹا ہے۔ چھٹا ہمارا لیکچر ہے، نمبر 6 لیکچر۔ اس میں آخری ہم بتا رہے ہیں ہفت اقسام میں ہم لفیف کو آج لے رہے ہیں۔ لفیف کیا ہوتا ہے؟ لفیف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ لفیف مفروق وہ ہوتا ہے جو فا اور لام کلمہ کے مقابلے میں اسم میں یا فعل میں حرف علت ہو۔ فا اور لام، عین نہیں، فا اور لام کلمہ کے مقابلے میں دو حرف علت آ جائیں۔ پہلا حرف علت فا کلمہ کے مقابلے میں آئے، دوسرا لام کلمہ، درمیان میں حرف علت نہ ہو۔ ابتدا بھی گویا کہ اس لفظ کی حرف علت سے ہو رہی ہو، انتہا بھی حرف علت سے ہو رہی ہو۔ جیسے تیّن، لفیف مفروق کی مثال ہے، جیسے وقیّن، وقیا، وقیا، وقا، وقیا۔ شروع میں کیا ہے جی؟ حرف علت، وہ کون سا ہے؟ واو۔ اور اینڈ پہ کون سا حرف علت ہے؟ یا۔ اب دیکھیں دو حرف علت آ گئے ہیں، فا کے مقابلے میں بھی حرف علت آ گیا ہے، وہ کون سا ہے؟ واو۔ اور لام کلمہ کے مقابلے میں بھی حرف علت آ گیا، وہ کون سا ہے؟ یا۔ وقت یا، درمیان میں حرف صحیح ہے، شروع میں بھی حرف علت ہے، آخر میں بھی حرف علت ہے، لہذا یہ ہوگا لفیف مفروق۔ مفروق کا معنی ہوتا ہے جدا، یعنی حرف علت وہ اکٹھے نہیں آئے ہیں، درمیان میں گیپ ہے، وہ قاف کا گیپ ہے۔ واقعہ، وہ بھی حرف علت ہے، یا بھی، لیکن درمیان میں قاف گیپ ہے۔ مفروق کا معنی ہوتا ہے گیپ والا ہے۔ اور لفیف مقرون کیا ہوتی ہے؟ جس میں گیپ نہ ہو، حرف علت آ جائیں اور اکٹھے آ جائیں، حرف علت آ جائیں اور اکٹھے آ جائیں۔ عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ جائیں، فا اس میں نہیں ہے، مقرون میں فا نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ مقرون میں کیا آئے گا؟ لام، عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں دو حرف علت آ جائیں، جیسے تیّن یا توا۔ توا میں واو بھی حرف علت ہے، یا بھی حرف واو اور یا اکٹھی آئی ہے، توا شروع میں آئی ہے، لہذا واو حرف علت ہے، یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ عین کے۔ اور یا کس کے مقابلے میں ہے؟ عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں جب حرف علت آئیں گے وہ مقرون ہوگا۔ مقرون کا معنی جڑا ہوا، ملا ہوا، یہ حرف علت دونوں اکٹھے آتے ہیں، اس لیے اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں۔ جیسے حیّن، حاجیہ، حاجیہ۔ اب دو حرف علت ہیں، کون سے ہیں؟ یا اور یا، دو حرف علت ایک جیسے آ گئے ہیں، اور پہلا حرف علت کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ عین۔ دوسرا حرف علت کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ لام۔ جب عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں دو حرف علت آ جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ لفیف مقرون۔ لفیف مقرون ہوتا ہے۔ یہ ہیں ہمارے ہفت اقسام، اور ایک دو باتیں اور بھی ہیں، وہ بھی لیتے چلیں۔ اسم مصدر، اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اسم مصدر اور اسم جامد۔ اسم جامد وہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز نہ نکلے، مثلا آپ سائنس میں پڑھتے ہیں جامد چیزیں، پتھر، پتھر سے اب کیا نکلنا ہے؟ پتھر سے، سخت سے کیا نکلنا ہے؟ لہذا جس سے کوئی چیز نہ نکلے وہ کیا ہوتا ہے؟ جامد۔ یہ یاد کر لیں، وہ چونکہ اسم کی قسمیں ہیں لہذا اسم جامد کہیں۔ اور اسم مصدر کیا ہوتا ہے؟ جیسے سیغے نکلیں، جیسے کوئی چیزیں نکلیں، جو چیزوں کا مبدا ہو، جس سے چیزیں نکل رہی ہوں۔ مثلا ٹوٹیوں کے لیے مصدر کیا چیز ہے؟ ٹینکی۔ ٹینکی سے پانی آ رہا ہے، پھر ٹوٹیوں میں تقسیم ہو رہا ہے، لہذا جو سرچشمہ ہوتا ہے، جو مبدا ہوتا ہے، جو ابتدا کی جگہ ہوتی ہے، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ لہذا مصدر کا یہ معنی ہوا جس سے چیزیں نکلتی ہیں، پھیلتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں، اور چیزیں
مختلف انواع و اقسام میں پھیل جاتی ہیں۔ اب دیکھیں جو بھی صیغہ بنے گا وہ مصدر سے ہی بنے گا، لہذا مصدر کیا ہوا؟ ٹینکی ہوئی، اور جو صیغے نکل رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹوٹیاں ہیں۔ مختلف ٹوٹیوں میں پانی آ رہا ہے، مختلف صیغوں میں وہ مصدر تقسیم ہو رہا ہے، مختلف صیغوں میں وہ مصدر تقسیم ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ اور اس کی مثال ہم نے وہ انگلش میں بھی بتائی ہے کہ دال نون یا تا نون اس کے آخر میں آئے، یہ فارسی کا مصدر ہے۔ اور اردو میں مصدر کی کیا علامت ہے؟ نون الف نا۔ انگلش میں کیا ہے؟ ٹو آئے گا فرسٹ فارم کے ساتھ، ٹو آسک، ٹو ایٹ، ٹو کم، ٹو گو۔ اچھا، اور عربی میں مصدر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ عربی میں مختلف مصدر ہوتے ہیں۔ اب زاربا کا مصدر ہوگا ضربن، عالمہ کا کیا ہوگا؟ علمن، علم مصدر ہوگا۔ اب دیکھیں ضرب پہلے لفظ پہ زبر ہے، علم پہ پہلے لفظ پہ زیر ہے، لہذا مصدر کی علامتیں اس میں مختلف ہوں گی۔ اور افعال کا باب ہوگا تو افعال کے وزن پر مصدر سمجھا جائے گا، اگر تفعیل ہوگا تو تفعیل کے مصدر، تو مصدر کی علامتیں اس کے باب کے حساب سے ہوں گی، لہذا مصدر کی علامات عربی میں اس کے باب سے ہوتی ہیں۔ یہ بہت مشکل ہے عربی میں، فارسی میں بہت آسان ہے، انگلش میں بھی بہت آسان ہے، اردو میں بھی بہت آسان ہے۔ یہ ہمارے آج کے درس کلیئر ہوا، آگے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے۔ آپ